سامعین ذی وقار، ہم نے گزشتہ جمعے شیطان کے حملوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ جل وعلا اور اس کے محبوب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین عالیہ کو پڑھا تھا۔ سب سے اہم اور ہمارے لیے سب سے خیر والی بات ہے کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ہمیں نہ صرف شیطان کے حملوں کا بتایا بلکہ اس سے بچنے کے اسباب بھی بیان فرمائے۔ ہمیں بیچ منجھدار میں نہیں چھوڑا کہ ہمیں یہ ضرور بتایا کہ جی وہاں سے شیطان حملہ کرے گا، ہمیں اسباب بھی بیان فرمائے کہ اس سے بچاؤ کی تدابیر کیا کیا ہیں۔ قرآن کریم اس حوالے سے بہت واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی اتباع نہ کرو، شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تمہارا واضح دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ اب یہ اور اس جیسی اور بہت سی آیات جن میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے بہت واضح طور پر بیان فرمایا کہ شیطان ہمارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اب شیطان کی دشمنی بیان کرنے کے بعد کہ اس سے دشمنی رکھو، یہ تمہارا دشمن ہے، فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر ان ساری تنبیہات، ان ساری تعلیمات کے باوجود بھی اگر تم شیطان کے پیچھے چلے، شیطان کے مکر و فریب کا شکار ہو گئے، تو یاد رکھو تمہارے پاس تو ساری نشانیاں آ چکی ہیں، تمہارے پاس روشن دلائل آ چکے ہیں، اس کے بعد بھی اگر تم اس کا نشانہ بنے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تو قرآن کریم نے ہمیں بہت واضح طور پر فرمایا۔ اب اس کے بچاؤ کا سب سے مضبوط ترین جو قلعہ ہے وہ قرآن کریم ہے۔ شیطان کے فریب سے بچنے کا سب سے مؤثر ترین ہتھیار سب سے اول درجے میں خود قرآن کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وہ تمام علاج بھی بتائے کہ جن سے ہم شیطان کے داؤ سے، اس کے مکر و فریب سے بچ سکتے۔ قرآن ارشاد فرما رہا ہے حامیم السجدہ میں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، کہ اے سننے والے اگر تجھے شیطان کوئی وسوسہ دلائے، تجھے اکسائے کسی بات پر، شیطان کی طرف سے تجھے کوئی وسوسہ آئے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ مانگنا، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس سے مانگنے کا حکم اس لیے دیا کہ اللہ سمیع بھی ہے، اللہ علیم بھی ہے، وہ سننے والا بھی خوب ہے اور جاننے والا بھی خوب ہے۔ اس لیے اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو قرآن بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا، شیطان کے وسوسوں سے بھی بچ جاؤ گے، اس کے حملوں سے بھی بچ جاؤ گے۔ تو قرآن نے نہ صرف اس کے حملوں کا بیان کیا، قرآن نے اس کے حملے سے بچاؤ کے اسباب بھی بیان کیے کہ سب سے پہلا ہتھیار تمہارے پاس یہ ہے، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اور پھر قرآن میں سورہ مومنون میں ارشاد ہوا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا مانگیں، اے میرے رب میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ربی اعوذ بکا من ہمزات الشیاطین، میں شیاطین کے وساوس سے تیری پناہ میں آتا ہوں، واعوذ بک ربی ان یحضرون، اور اے باری تعالیٰ میں اس سے بھی آگے کی دعا مانگتا ہوں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں ہی نہ، ان کا میرے پاس آنے سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس نہ آئیں۔ تو قرآن نے ہمیں دعا سکھائی۔ پھر نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہم نے گزشتہ جمعے بھی پڑھی تھی کہ جب ایک شخص کو دیکھا
کہ اس کی رگیں پھولی ہوئی ہیں، وہ غصے کے عالم میں ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر وہ اس کلمے کو کہہ دے گا تو اس کی کیفیت دور ہو جائے گی، اس کا غصہ دور ہو جائے گا۔ اب اسے کہا گیا کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر یہ کہہ دے تو تیری یہ کیفیت دور ہو جائے گی، تو آگے سے اس نے اس بات کو نہ سمجھا اور نہ سمجھی کی بنا پہ کہا میں کون سا پاگل ہوں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ انسان غصے میں پاگل ہی تو ہو جاتا ہے۔ تو جب کسی کے ساتھ یہ کیفیت ہو تو قرآن نے بھی ہمیں تعلیم دی، حدیث میں بھی کہا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ تو قرآن بیان فرما رہا ہے اے حبیب یوں دعا مانگیں ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، میں شیاطین کے وسوسوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور میں اس بات سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ تو شیطان سے بچنے کا جو پہلا مؤثر ترین ہتھیار ہے وہ قرآن کے حکم کے مطابق کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا کہ کوئی بھی وسوسہ آئے تو آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ لیکن یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص نیکی کے راستے پر چلے گا تبھی وہ شیطان کے وسوسے کو سمجھے گا۔ جب کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے تبھی وہ اللہ کی پناہ میں آئے گا، اگر یہی نہ پتہ ہو کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے تو اللہ کی پناہ میں کیسے آئے گا؟ اسی لیے کہا گیا فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم، کہ اس اللہ سے پناہ اس لیے مانگی جائے کہ وہ سننے والا ہے، خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے کہ تمہیں کس قدر خطرہ ہو سکتا ہے، تم کس قدر دل سے اس کی پناہ چاہ رہے ہو۔ آج دیکھیں ہمیں استغفر اللہ کہ میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، کیا ہم اللہ تعالیٰ سے یوں معافی مانگ رہے ہوتے ہیں؟ اگر ہم نے کسی بندے کا کوئی گناہ کیا ہو تو کیا اس کے پاس جا کے یوں ہی رٹ لگاتے ہیں کہ مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں، جبکہ ہم اس جملے کی گہرائی کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ استغفر اللہ کا معنی کیا ہے۔ اسی طرح سبحان، ہم تسبیح کر رہے ہوتے ہیں تو اس تسبیح میں بھی کیا ہوتا ہے، انگلیوں پر گنتے چلے جاتے ہیں، یہ نہیں فرق کرتے کہ ہم نے زبان سے کہا کیا۔ تو قرآن واضح طور پر بیان کر رہا ہے کہ شیطان کا اگر تم پر حملہ ہو تو سب سے پہلا جو قرآن نے ہمیں راستہ بتایا وہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ۔ دوسرا سبب، جو دوسرا ہتھیار ہے قرآن کریم ذکر کرتا ہے، وہ بھی شیطان سے بچاؤ کے جو اسباب اور راستے بیان کیے ان میں پہلا ہم نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پہلا ہتھیار ہے، یہ پہلا سبب ہے اس کے حملے سے بچنے کا، ذریعہ ہے اس کے حملے سے بچنے کا۔ دوسرا جو بچاؤ کے اسباب میں سے جو دوسرا سبب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی ہی شاندار ایمان افروز صحیح مسلم میں حدیث نمبر ہے 804، اور اس کے راوی ہیں ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو امامہ باہلی کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن پڑھا کرو۔ کیا فرمایا؟ قرآن پڑھا کرو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، بے شک قرآن اپنے پڑھنے والے، خود پر عمل کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن شفاعت کرنے والا ہوگا۔ کہ جو جو قرآن کو پڑھ رہا ہے، جو جو قرآن پر عمل کر رہا ہے، اصل میں تو ہے اس پر عمل کرنا، کہ پڑھنے کا معنی کیا ہے؟ جس طرح علماء اور حکماء ایک مثال دیتے ہیں کہ آپ کسی طبیب کے پاس، کسی ماہر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو ایک نسخہ لکھ کر دیتا ہے اور اس کے اوپر سب لکھا ہوتا ہے کہ یہ صبح کھانا ہے یا دوپہر کو یا شام کو،
وہ سارا ایک نسخہ آپ کو ایک کاغذ پر لکھ کر دے دیتا ہے۔ آپ اس کے بعد اگلا کام کیا کرتے ہیں؟ آپ کے پاس دو راستے ہیں، یا تو اسی نسخے کو صبح و شام پڑھتے چلے جائیں، سارا دن پڑھتے رہیں کہ یہ دوائی اتنے بجے کھانی ہے، یہ دوائی اتنے بجے کھانی ہے، یہ دوائی اتنے بجے کھانی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی جو دوا فروش ہے، فارمیسی ہے، اس کے پاس جائیں، اس سے وہ ادویات لے کر آئیں اور اس نسخے کے مطابق ان ادویات کو استعمال کریں۔ تو کون سا ذریعہ مؤثر ہوگا، پہلا یا دوسرا؟ تو قرآن بھی یہی ہے نا۔ قرآن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، ہم نے قرآن کو شفا بنا کر اتارا۔ تو قرآن شفا کب ہے؟ کہ جب اس کے معنی کو سمجھا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ اپنے پڑھنے والے اور اپنے اوپر عمل کرنے والے، جو اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے، یوم القیامتی شفیعاً لأصحابہ کا جملہ پھر غور طلب ہے۔ جو اس کے صاحب ہوں گے، جو اس کے دوست ہوں گے، عربی میں اس سے بہتر لفظ صاحب دوستی کے لیے اور کوئی نہیں آتا۔ یہ وہ بہترین لفظ ہے جو ہم نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا کے لیے ذکر کرتے ہیں۔ اہل کتاب کے لیے حواری کا ذکر کیا خود قرآن کریم نے، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کے لیے، آپ کے جو متبعین ہیں ان کے لیے ہم اصحاب کا ذکر کرتے ہیں۔ اب یہ وہ بہترین لفظ ہے جس کو ہم رسول اللہ کے رفقا کے لیے ذکر کرتے ہیں۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے لیے ذکر کیا کہ یہ اپنے اصحاب کی سفارش کرنے والا ہوگا۔ تو اصحاب کون ہوں گے؟ جو اس کو روز کھولتے ہوں گے، روز پڑھتے ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے جو کبھی کبھار ہفتے میں قرآن کھولے وہ تو قرآن کا صاحب نہیں ہو سکتا، بولیے، وہ تو اصحاب قرآن میں نہیں ہو سکتا نا۔ جو کبھی کبھار کھولے گا، کبھی موقع مل گیا تو قرآن کھول لیا، کبھی مہینے بعد یاد آیا تو قرآن کھول لیا۔ اور ہمارے گھروں میں الا ماشاء اللہ، ہمارے ہاں گھروں میں یہ ہے کہ اس کے اوپر گرد پڑی ہوئی ہوتی ہے، کئی عرصہ گزر جاتا ہے، اس کو کبھی کھولنے کی نوبت نہیں آئی ہوتی۔ تو نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دلائی کہ قرآن پڑھو، اس سے دوستی کرو۔ یہ دوستی کا فائدہ تمہیں قیامت کے دن دے گا کہ تمہاری سفارش کرے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا اقرأ الزہراوین، اقرأ الزہراوین، دو جو زہراوین ہے نا، زہراوین، وہ دو صورتیں پڑھا کرو۔ زہراوین دو روشن صورتیں، چمکدار صورتیں، اپنی ہدایت اور روشنی کے اعتبار سے عظیم منبع صورتیں۔ فرمایا اقرأ الزہراوین البقرہ وسورۃ آل عمران۔ پہلے مطلقاً فرمایا کہ قرآن سے دوستی کرو، یہ اپنے دوستوں کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ اس کے بعد فرمایا یہ دو صورتیں جو چمکدار ہیں، روشن ہیں، بلند و برتر ہیں، ان دو صورتوں کو پڑھا کرو، بالخصوص پڑھا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، یہ قیامت کے دن ایسے آئیں گی جیسے بادل ہوتا ہے، جیسے سائبان ہوتا ہے، جیسے چھتری ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسے بادلوں کی طرح، سائبان کی طرح، جیسے پرندوں کی ڈار ہوتی ہے، پرندوں کا غول ہوتا ہے، ایسے یہ آئیں گے۔ اور جو ان کو پڑھنے والا ہوگا، جو ان کو پڑھنے والا ہوگا، ان کی طرف سے اللہ کے حضور اس کی حفاظت کا، اس کے حفاظت کے لیے، اس کے دفاع کے لیے اس کی وکالت کریں گی کہ اے باری تعالیٰ یہ ہمیں پڑھا کرتا تھا۔ مطلقاً کہا قرآن پڑھا کرو، ان دو صورتوں کو خصوصی طور پہ کہا کہ ان کو پڑھا کرو، یہ روشن اور چمکدار ہیں، یہ قیامت کے دن بادلوں کی صورت میں، پرندوں کے غول کی صورت میں آئیں گی۔ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے اللہ کے حضور دفاع کا مقدمہ اللہ کے حضور پیش کریں گی۔ اور پھر فرمایا جو سب سے اہم الفاظ ہے، فرمایا اقرؤوا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کو خصوصی طور پہ پڑھا کرو۔ فإن أخذها برکہ وترکها حسرہ، اس کو پڑھنا برکت ہے، اس کو اگر کوئی چھوڑ دے گا تو یہ باعث حسرت ہوگا۔
اس کو پڑھنا برکت ہے، اس کو اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو یہ حسرت ہے۔ پھر قال معاویہ، جو حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں بلغنی ان البطلۃ السحرہ، کہ میں نے یہ سنا ہے، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ یہ جو سورہ ہے جادوگر اس کی طاقت نہیں رکھتے، باطل پرست اس تک پہنچ نہیں سکتے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث کا آخری ٹکڑا ہے۔ تو اس حدیث میں بنیادی طور پر 3 باتیں ہیں۔ پہلے فرمایا قرآن پڑھا کرو، یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن شفاعت کرے گا، اپنے ساتھیوں کی، اپنے دوستوں کی۔ سب سے پہلا قرآن سے دوستی کا حکم۔ اس کے بعد کہا گیا 2 چمکدار جو روشن بلند و برتر صورتیں ہیں ان کو بھی پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے بادلوں کی صورت میں آئیں گی، صائبان کی صورت میں آئیں گی، اور اللہ کے حضور تمہاری سفارش کریں گی، بالخصوص تمہاری طرف سے وکالت کریں گی۔ اور پھر تیسرا فرمایا سورہ بقرہ کو اپنے لیے لازم کرو، اقرؤ، اسے پڑھو، اس لیے کہ اس کا پڑھنا برکت ہے، اس کو چھوڑ دینا حسرت ہے۔ وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَ، باطل پرست اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ اب بتائیے، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح طور پر بتایا، اور سیدنا ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ بقرہ کی خاص تاثیر ہے، اس کی خاصیت ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ وہاں سے فرار کے الفاظ اللہ کے نبی علیہ السلام کے یفرو، اس گھر سے وہ فرار ہو جاتا ہے جہاں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو بتائیے، آج اگر ہم کسی کو کہیں ہمارے پاس کوئی آئے، جی ہمارے ہاں برکت نہیں ہے، ہمارے ہاں بے برکتی ہے، یہ معاملہ ہے، یہ پریشانی ہے، اور اسے کہہ دیے جائے کہ بھئی سورہ بقرہ گھر میں پڑھا کرو، تو وہ آگے سے کیا جواب دے گا؟ کوئی چھوٹی کوئی دعا، کوئی تعویذ، کوئی دم درود نہیں ہے گا، وہ بھی اگلے کے اوپر کوئی پھونک مار دو جی، یا کوئی تعویذ دے دو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نسخہ بتائیں کہ یہ پڑھنے سے شیطان تمہارے گھر سے چلا جائے گا، اس نسخے کو چھوڑ کر جو ہم جیسا آپ جیسا عامی آدمی ہے اس سے ہم کہہ رہے ہوتے تیرے پاس کوئی تعویذ ہے، تو وہ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا نا کہ یہ انہوں نے اللہ کی وہ قدر نہ کی جو اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ ہم نے اللہ کی بھی قدر نہ کی، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی قدر نہ کی، ہم نے قرآن کی بھی قدر نہ کی، احادیث طیبہ کی بھی ہم نے قدر نہ کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو پڑھو، اس لیے کہ اس کا پڑھنا برکت ہے، اس کا پڑھنا۔ تو بتاؤ اللہ کے بندو، رب کا محبوب فرمائے اس کو پڑھنے سے برکت ملتی ہے، اور ہم پتہ نہیں کون سی برکت تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین طیبہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف ہم جائیں اور کسی سے ہم برکت کی طلب کریں کہ ہمیں برکت مل جائے۔ تو مجھے بتائیے، اس بندے کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ میں اس واضح فرمان کو جس میں برکت کا حکم ہے اس کو چھوڑ کے میں کسی اور طرف جا رہا ہوں۔ یہ تو ہمارے علماء کہتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے، اللہ کے غضب کا سبب نہ بن جائے کہ بھئی اللہ کے نبی علیہ السلام نے تجھے فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھ، برکت آئے گی، شیطان بھاگ جائے گا، جادوگر اس کی طاقت نہیں رکھتے، وہاں سے جادو ختم ہو جائے گا، اور تو کہے کہ مجھے کوئی تعویذ دے دے، مجھے کوئی وظیفہ بتا دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے شفا بنا کر اتارا تو پھر تم نے اس کو صرف الماری کی زینت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اور الامان والحفیظ میں یہاں تک بھی ہے، ہم نے بعض شادی حالوں میں دیکھا، بعض شادی حالوں میں ایک زمانہ تھا، ہمارے ہاں یہ بھی ایک، اسے ہم کیا کہا جائے اسے، وہ صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ملتی ہے کہ کسی نے قبر کے اوپر خیمہ لگایا تو اسے آواز آئی اس کے لیے اس کے اعمال کا سایہ ہے۔
اس کے لیے اس کے اعمال کا سایہ ہے۔ او بھائی، جب ہمارے ہاں جو شادی حالوں میں ہوتا ہے، کیا آپ دل پہ ہاتھ رکھیں اور دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بتائیں کہ کیا اس کے بعد یہ کام ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت کریں؟ بولیے۔ ہماری شادیوں میں جو کچھ ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ، جو کچھ ہماری شادی میں ہوا، اس کے بعد اب ہم قرآن اٹھا کے، اور پھر بعض حالوں میں ہوتا نہیں ہے، ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ جی نہیں ہے، اچھا جی لے کر آؤ، تو اب کیا کیا جی، حال والوں نے اسپیشلی ایک بنا سنوار کے ایک رکھا ہوا ہے جی، ہر جو آئے گا نا اس کو دیا جائے گا جی ہمارے پاس قرآن ہے۔ گویا جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کے لیے نازل کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اقرؤ، اس کو پڑھو، اس کے ساتھ دوستی کرو۔ کہیں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ اس کو سر کے اوپر رکھو اور اس کے سائے سے گزرا کرو؟ بولیے۔ کہیں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو؟ اور پھر میں آپ کو اس سے بڑی جہالت بتاؤں، ہمارے ہاں ہمیں ان ڈراموں کا ہم پر اتنا اثر ہو چکا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کے جو رسمیں ان کے ہاں ہوتی ہیں ہمارے ہاں بھی وہ شروع ہو گئی۔ تو قرآن سے دوستی کا حکم دیا گیا، قرآن سے دوستی کا حکم دیا گیا۔ تو گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورہ بقرہ کا پڑھنا برکت، باعث برکت ہے۔ جہاں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے، اب دیکھیے، اب یہ بات واضح ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی گئی برکت بھی آئی، شیطان بھی وہاں سے فرار ہو گیا۔ تو پھر یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اور اگر ہم یہ سنیں، اچھا اب آپ کے پاس کوئی بندہ آئے اور آپ اسے کہیں سورہ بقرہ پڑھے، تو وہ آگے سے کہے یہ تو بڑی بہت ہے، یہ تو بڑی بہت ہے۔ ہم نے وہ کام کیے جس کو ہمارے نفس نے خوشنما بنا کر، آراستہ بنا کر پیش کیے۔ آپ چند لڑکوں کو کہیں یہاں سے سائیکل پر داتا صاحب جانا ہے، سارے تیار ہو جائیں گے۔ یہاں سے موٹر سائیکل پر فلاں مزار پر جانا ہے، پورے کارواں کی صورت میں سارے تیار ہو جائیں گے۔ پیدل جانا ہے، سارے تیار ہو جائیں گے۔ اگر آپ ان سے کہیں کہ بھائی مشکلات کا حل چاہتے ہو نا، وضو کرو، سورہ بقرہ گھر میں پڑھو۔ اب اس کے لیے کیا ہوگا؟ کسی قریب کی مسجد میں جا کے مسجد کے قاری صاحب سے پوچھیں گے کوئی بچے مل جائیں گے؟ وہ ہمیں کوئی بچے مل جائیں گے؟ جی کیا کرنا ہے؟ جی ہم نے یہ کام کروانا ہے، ہم نے سورہ بقرہ پڑھانی ہے، ہم نے قرآن پڑھانا ہے۔ خود نہیں پڑھنا، جہاں خود پڑھا جاتا ہے آپ خود بھی پڑھیں، جمع کر لیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ اکثریت یہی ہوتا ہے کہ جو بلانے والے ہوتے ہیں وہ خود نہیں بیٹھتے۔ آخر ہماری بھی عمر گزری ہے، الا ماشاء اللہ، پھر بھی جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، بہت کم ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ وہ خود بھی بیٹھتے ہیں کہ یہ بچے آئے ہیں میں بھی ان کے ساتھ بیٹھوں۔ اب بچے تو بچے ہیں، آپ کا بھی بچپن ہے، ظاہر ہے اگر یہ بچپنے میں اتنی سمجھ ہوتی تو پھر ان کو بچپنا کیوں ان کا کہا جاتا۔ اب اس کے بعد اکثر باتیں کرتے، وہ جی بچے تو پڑھ نہیں رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، وہ دیکھا وہ قرآن کھولا ہوا ہے، کوئی ادھر لگا ہوا ہے کرنے۔ بھائی پریشانی تجھے، مسئلہ تیرے ساتھ ہے، تو تو بچے لے آیا باہر سے، وہ تو بچے، اگر ان کو سمجھ ہوتی تو ان کا بچپنا ہی کیوں کہا جاتا؟ ان کے ساتھ بیٹھ کر خود بھی پڑھو، ان کے ساتھ بیٹھ کر خود بھی پڑھو، تب اصل برکت ہوگی۔ ان کے پڑھنے سے بھی برکت آئے گی، اس میں کوئی شک شبہ نہیں کہ ہاں ان کا پڑھنا بھی برکت سے خالی نہیں ہے، لیکن اگر آپ بھی اس کا حصہ بن جائیں گے تو آپ کو بھی اس برکت سے حصہ مل جائے گا۔ پھر اللہ کے ولیوں کے ہاں جانا بڑی برکت والی بات ہے، اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں۔ کہیں آپ کے دل میں آئے کہ جی آج مولوی صاحب نے کہا تھا داتا صاحب نہیں جانا، ہمارے یہاں بھی یہی ہے نا معاملہ، وہ بات سمجھتے نہیں ہیں، اپنے مطلب کی لے لیتے ہیں، ہم بعد میں کہتے ہیں اچھا یہ ہم نے کب کہا تھا، یہ تو ہم نے کہا ہی نہیں تھا۔
وہ جس کی سمجھ جتنی ہوتی ہے وہ اتنی باہر جا کے جی وہ پاجی نے آج کہتا داتا صاحب نہیں جانا. او بھائی جانا بھی برکت کا، وہاں اللہ کے ولیوں کے ہاں جانا برکت والی بات ہے، لیکن ان کے راستے پر بھی چلنا شروع کیجئے نا. ایک بات میں نے سنی جی، وہ جی قاری صاحب کہتے ہیں جی 11ویں نہیں دبانی چاہیے تھی. میں کہا میں تو کبھی نہیں یہ کہا. ایصال ثواب کا تو ہم نے کہا بھی ایصال ثواب جائز ہے، لیکن اس کو اسی طریقے سے کیا جائے نا. اچھا آپ ایک سادہ سا سوال کریں کسی بھی دودھ بیچنے والے سے، آپ معاشرے میں اس کا مشاہدہ کر لیجئے گا، اس کی تحقیق کر لیجئے گا کہ 11 کو دودھ نہیں ملے گا، جی وہ ختم دوانا، وہ لازم ہے، وہ اپنے اوپر لازم ہے، لیکن نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک اس کی کوئی پرواہ نہیں. یعنی اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ کو بزرگ کا ڈر ہے، نبی علیہ السلام کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا ڈر. تو ہم نے کہا کہ بھئی سب کو مانیں، لیکن اسی اعتبار سے مانیں جس طرح سے ماننے کا قرآن و سنت نے ہمیں حکم دیا. تو قرآن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اقرؤ، اس کو پڑھو، اس کو پڑھو، اس کا پڑھنا لازمی ہے. اگر آپ نے اپنی بیٹی اس طرح بیاہ دی کہ آپ نے اس کے اوپر قرآن کا سایہ نہیں کیا تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. ہاں اگر آپ نے اس کو قرآن کی تعلیم نہ دی ہے اس کا نقصان آپ کو ہوگا، اس کا نقصان اگلی نسلوں کو بھی ہوگا. اور ایسا نقصان ہوگا کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے اس جہالت کا. کہ ہمارے ہاں جو شرعی مسئلہ ہے کہ جن میں عورت کو نماز معاف ہے، ان ایام میں عورت تسبیح کر سکتی ہے، اوراد و وظائف کر سکتی ہے، لیکن اس کو کہا گیا نہیں، کچھ بھی نہ کرے. وہ اتنے دن کچھ بھی نہ کرے، نہ تسبیح، نہ اوراد، نہ وظائف، نہ درود پاک، کچھ بھی نہ کرے. اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ بھی نہیں شاید ہوگا، ہمارے ہاں وہ ایک اور جہالت ہے، چونکہ اب شادیوں کا سیزن ہے نا، ایک اور جہالت ہے، دن رکھ دیے جائیں تو باہر نکلنا تو جی لوہے کی کوئی شے لے کے نکلنا، لوہے کی کوئی شے لے کے نکلنا. وہ جی اس کا کیا ہوتا ہے؟ او جی باہر لیے شامہ چمڑ جانی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں لوہے پر یقین ہے. اور وہ تم نے کس سے سنا ہے؟ لو کوئی حوالہ مل جائے تو ہمیں بھی بتائیے گا. پھر جی اللہ تعالیٰ نے رحمت کر دی ہے، بیٹا بیٹی سے نواز دیا، اب جی وہ پکی ناپاک ہے عورت، یہ جب تک وہ نہا نہیں لیتی. شرعی مسئلہ کیا ہے؟ نماز معاف ہے، لیکن درود وغیرہ، تسبیح، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ یا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ سب چیزیں یہ کر سکتی ہے. اب اس کے بعد اس کے سرہانے تالا رکھ دیا جاتا ہے، ماچس رکھ دی جاتی ہے. وہ جائے گی تو اس کے ساتھ پھر اس طرح کا اہتمام کیا جاتا ہے جی چونکہ جی یہ ناپاک ہے لہٰذا اس کے ساتھ آگ لے کر جائی جائے. یہ واش روم وغیرہ میں جائے تو آگ لے کر جائے جی، باہر کی چیزیں اس پر اثر انداز نہیں ہوں گی. یہ کہانی ہم نے ہندوؤں سے لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں تعلیم دی تھی ہم نے وہ چھوڑ دی. حضور علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا کہ اس کا پڑھنا باعث برکت، اس کو چھوڑنا باعث حسرت. تو ہم میں سے کوئی چاہتا ہے آپ کسی کو کہیں حسرت، ندامت، شرمندگی، افسوس چاہتے ہو؟ تو ہر بندہ کہے گا نہیں چاہتے. برکت چاہتے ہو؟ سورہ بقرہ پڑھو. اگلا، اب قرآن میں سے 2 صورتیں، ان 2 صورتوں میں سے ایک سورہ، اور پھر اس میں سے ایک اور بڑی اہم بات. صحیح بخاری کی حدیث ہے 2311 اور بڑی شاندار روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکوٰۃ رمضان. مجھے مال زکوٰۃ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ذمہ داری لگا دی کہ تم نے اس مال کی حفاظت کرنی ہے، پہرے داری کرنی ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں اس اناج پر، اس مال کے اوپر میں محافظ تھا. فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ. کوئی آنے والا آیا، اس نے وہاں سے اناج، غلہ اٹھانا شروع کر دیا. میں نے اس کو پکڑ لیا.
فَأَخَذْتُهُ، میں نے جب پکڑا تو میں نے کہا وَاللَّهِ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں تو تجھے رسول اللہ کے پاس حاضر کروں گا صبح۔ میں نے پکڑ لیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ کہنے لگا انی محتاج وعلی عیال ولی حاجۃ شدیدہ، میں بال بچے دار ہوں، محتاج ہوں، کفیل دار ہوں، بڑی ضرورت ہے، تنگ دست ہوں، یہ تھوڑا سا اناج اٹھا رہا ہوں تو مجھے اٹھانے دے۔ تو میں نے اس کو چھوڑ دیا، پکڑ لیا، چھوڑ دیا، تو اس نے ترلا ایسا ڈالا کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب حدیث کے لفظوں پہ غور کیجیے گا، فَأَصْبَحْتُ، صبح ہوئی، میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو حضور نے مجھ سے فرمایا ابو ہریرہ تمہارے رات والے چور کا کیا بنا؟ تمہارے رات والے چور کا کیا بنا؟ اب آپ بتائیے، وہ جب معاملہ رات کو ہوا یا ابو ہریرہ کو پتا تھا یا اس چور کو پتا تھا؟ اور صبح جب بارگاہ رسالت میں جاتے ہیں تو حضور علیہ السلام سب سے پہلے پوچھتے ہیں ما فعل اسیرک البارحہ، ابو ہریرہ تیرے رات والے چور کا کیا بنا؟ میں نے کہا جی وہ بڑا رو رہا تھا، ترلے کر رہا تھا، منتیں کر رہا تھا، شکا حاجتن شدیدتن، مجھے اس پر رحم آیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور فرمانے لگے یاد رکھنا وہ جھوٹا ہے، تجھ سے جھوٹ کہہ کے گیا ہے لیکن آئے گا۔ پہلی بات کہ حضور نے پہلے خود فرمایا کہ تیرے رات والے قیدی کا کیا بنا، دوسرا جملہ کہ وہ جھوٹا ہے پھر آئے گا۔ اب کہتے میں نے فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ، میں کہ ہونٹتے انہیں ہونا ہی ہونا، اب مجھے پتہ لگ گیا کہ اب وہ آئے گا ہی آئے گا۔ اب دوسری رات پھر آیا، پھر میں نے اس کو پکڑا، اب جب پھر پکڑا تو پھر وہ روئے، اس نے ترلے منتیں کہ بڑا اپنی حاجت کا رونا رویا، اپنے بچوں کا رونا رویا کہ میں بڑا عیالدار ہوں، محتاج ہوں۔ مجھے پھر رحم آ گیا، میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ اب جب اگلے دن میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، تو تیرے رات والے قیدی کا کیا بنا؟ تیرے رات والے قیدی کا کیا بنا؟ اب کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پکڑ لیا تھا اسے، پھر اس نے پھر اپنا معاملہ اس طرح کا شکایت اس نے کی۔ فرمایا ہے وہ جھوٹ بول کر گیا، ہے وہ جھوٹ بول کر گیا لیکن آئے گا دوبارہ آئے گا۔ اب وہ کہتے ہیں ابو حضور نے فرمایا، اب تیسری رات وہ پھر آیا، میں نے پھر پکڑ لیا، میں نے کہا اب تو یہ آخری بار ہے، تو کہتا میں نہیں آؤں گا پھر تو آ جاتا ہے، اب تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اب وہ کہنے لگا اعلمک کلمات، اے ابو ہریرہ تجھے کوئی بات بتاؤں، ینفعک اللہ بہا، تو وہ پڑھے گا نا اللہ تعالیٰ تجھے فائدہ دے گا۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا اذا اویت الی فراشک، جب تو رات کو بستر پر آئے، توجہ ہے، جب تو رات کو فقرأ آیت الکرسی، تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، جب تو رات کو بستر پر آئے آیت الکرسی پڑھ لیا کر پوری، اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دے گا، صبح تک کوئی شیطان تیرے پاس نہیں آئے گا، صبح تک کوئی شیطان تیرے پاس نہیں آئے گا۔ فخلیت، میں نے چھوڑ دیا اس کو۔ اب جب حضور کے پاس پہنچا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ تیرے رات والے قیدی کا کیا بنا؟ اب کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھے کہا تجھے چند کلمات بتاتا ہوں تجھے فائدہ دیں گے، تو مجھے چھوڑ دے، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور فرماتے ہیں وہ کیا ہیں؟ اب یہ حضور نے فرمایا وہ کلمات کیا ہیں، یہ ذہن میں رہے، جو یہ سوال کر رہا ہے نا کہ وہ کلمات کیا ہیں، اس کو نہیں پتہ ہوں گے۔ جو آنے سے پہلے کہے وہ تیرے رات والے قیدی کا کیا بنا، اور وہ پھر آئے گا، وہ جھوٹ کہہ کے گیا تجھے، کیا ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی جی اس نے کہا جب رات کو بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ صبح تک تمہیں شیطان سے محفوظ رکھے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا
ہے تو وہ جھوٹا، ہے تو وہ اما انہو قد صدقک وہو کذوب، ہے وہ جھوٹا لیکن بات سچی کر کے گیا، بات سچی کر کے گیا۔ تجھے پتہ ہے، یہ جملہ بہت اہم ہے، تعلم من تخاطب منذ ثلاث لیال یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ تجھے پتہ ہے 3 دن تجھ سے کون باتیں کرتا رہا؟ وہ 3 دن تو تیرا قیدی تھا، وہ کون تھا تجھے پتہ ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا وہ شیطان تھا، وہ شیطان تھا۔ اب آپ اس حدیث کو اپنے ذہنوں میں بٹھائیے، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے شان عطا فرمائی اس میں بہت کچھ ہے، لیکن ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا۔ اب ہمیں جو اس سے سبق ملا کہ جب کوئی رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے تو رات پوری شیطان سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ ہم نے 3 آج اسباب پڑھے شیطان سے بچاؤ کے۔ پہلا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن کریم نے خود فرمایا اے محبوب یوں دعا مانگا کریں، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، کہ اے باری تعالیٰ میں شیاطین کے وساوس سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور وَأَعُوذُ بِكَ، اے باری تعالیٰ میں اس بات سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں ان یحضرون، کہ میرے پاس وہ آئیں۔ جیسے ہم کسی بڑے آدمی سے کہہ دیتے ہیں او میرے پاس وہ نہ آئے، کہہ دیتے ہیں نا، بولیے جو ہم سے تگڑا ہوگا اسی کو کہتا ہے بھی اس کو میرے پاس نہ بھیجنا۔ تو ہم کس سے عرض کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جل وعلا سے، اے اللہ شیطان میرے پاس نہ آئے۔ اگر یقین ہوگا اور اللہ سے مانگی جا رہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ سے پناہ مانگو، وہ سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے۔ تو پہلا شیطان سے بچاؤ کے اسباب میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور دوسرا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے کیا فرمایا؟ اقرؤوا، کہ اقرؤوا القرآن، قرآن کو پڑھو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ۔ یہ اتنا بڑا جملہ ہے کہ قرآن اپنے دوستوں کی قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ اس میں سب آ جاتے ہیں، قرآن کو لفظوں سے پڑھنے والے بھی آتے ہیں، قرآن کو معانی سے پڑھنے والے بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ قرآن کی برکت یہ ہے کہ اللہ نے اس کے الفاظ میں بھی برکت رکھی، کوئی اس کو لفظوں میں بھی یاد کر لے تب بھی اس کی برکت سے محروم نہیں رہے گا۔ تو اس میں حفاظ بھی آ گئے، اس میں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے بھی آ گئے کہ قرآن ان کی کیا کرے گا۔ بھئی جو حافظ ہے وہ کتنا پڑھتا ہے قرآن، تو اس کی دوستی کس سے ہے؟ وہ صاحب قرآن ہو جاتا ہے، یعنی قرآن کا دوست ہو جاتا ہے، تو قرآن اس کی سفارش کرے گا۔ تو ہم سب بھی کیا کریں گے؟ قرآن سے دوستی کریں کہ قرآن ہماری سفارش کرے۔ اور اس کے بعد 2 صورتیں بالخصوص کہا گیا کہ ان کا خیال کرو، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، اور بالخصوص سورہ بقرہ کا کہا گیا کہ سورہ بقرہ پڑھو، یہ اس کا پڑھنا تمہارے لیے کیا ہے؟ باعث اونچی، باعث اور نہیں، جس کو نہیں یقین وہ نہ کہے، باقی جس کو یقین ہے وہ کہے کہ سورہ بقرہ کا پڑھنا اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت۔ تو پڑھنی ہے آپا، وہ 4 دن میں پڑھی جائے، 6 دن میں پڑھی جائے، 7 دن میں پڑھی جائے، یہ اس کو اپنا معمول بنائیے گھروں میں۔ اور تیسرا ہم نے پڑھا کہ جب رات کو سونا ہے، جب رات کو سونا ہے، یہ آگے ہم ابھی پورے اسباب نہیں ہم نے پڑھے بچاؤ کے، صرف 3 آج کی نشست میں ہوئے۔ تیسرا کیا ہے؟ جب رات کو سونا ہے کیا کرنا ہے؟ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اور اس کا جو فائدہ ہے وہ کیا ہے کہ صبح تک اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا، شیطان اس کے پاس نہیں آئے گا۔ اچھا، اب اس سے آگے ایک اور بات کرتے ہیں، اس موضوع سے ہٹ کے، یہیں سے پھر اگلے جمعے کو شروع کریں گے انشاءاللہ بشرط زندگی۔ وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان رات کو سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے۔ کتنی؟ 3 گنڈاں، 3 گرہیں لگا دیتا ہے۔
اب یہ کس کے لگائے گا؟ جو سورہ بقرہ جس نے آیت الکرسی نہیں پڑھی ہوگی، ظاہر سی بات ہے جس نے آیت الکرسی پڑھی ہوگی تو اس کو تو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ اب آیت الکرسی نہ پڑھنے کا کہ شیطان اس کی گدی پر کتنی 3 گریں لگاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب صبح بندہ اٹھتا ہے، طہارت کرتا ہے، پہلی گرہ کھل جاتی ہے، وضو کرتا ہے، دوسری گرہ کھل جاتی، جب وہ مصلی پر کھڑا ہوتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کی تینوں گرہیں کھل جاتی ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں کہ وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ پاکیزہ ہوتا ہے، طیب النفس ہوتا ہے، اس کا نفس پاک ہوتا ہے۔ اگر وہ سویا رہے اور تینوں گرہیں لگی رہیں تو ایک روایت بخاری کی یہ بھی ملتی ہے کہ پھر شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے جاتا ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے جاتا ہے۔ اب بتائیے فجر کا ٹائم 6:28 تک اگر کوئی اتنی دیر تک بھی سویا رہا، 6:30 تک بھی، تو پہلی نحوست کیا ہوگی؟ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے جائے گا۔ دوسرا، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ تینوں گرہیں بندھی رہیں گی اور وہ صبح اس حال میں کرے گا کہ خبیث النفس ہوگا۔ سارے نرنے سن لو پیچھے جرے بیٹھے ٹیکاں لا کے، وہ کیا ہوگا؟ خبیث النفس ہوگا، پلید النفس ہوگا، اس کا نفس پلید ہوگا، اس کا نفس، آپ محاورتاً کہتے ہیں میں اس پہ تھوکتا بھی نہیں ہوں، کہتے نا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ اس شے کو اس لائق بھی نہیں سمجھتے کہ اس پہ تھوکیں، تو شیطان اس پہ پیشاب کر کے جاتا، جا تو میرے کام کا بھی نہیں ہے۔ شیطان اس کے کانوں میں، کہ جس کان میں اللہ کے ذکر کی آواز نہیں آئی، سویا رہا، جو اپنے خالق مالک رازق کا نہیں بن سکا، پھر اس کے ساتھ شیطان یہ کرتا کہ اس کے کان میں پیشاب جا پیار ہے۔ تو آپ میں سے کون کون یہ ارادہ کرتا ہے کہ ہم شیطان سے یہ شیطان کو کرنے کا موقع نہیں دیں گے؟ یہ جو بڑے ہیں نا، بڑی عمر والے، یہ جو کاکے ہیں، ان کو تو اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے، یہ تو اللہ کے فضل و کرم سے اس توفیق کے حامل ہیں۔ گال ہے گیا نوجوان طبقے کی، بات اس طبقے کی ہے کہ جن کی رات شروع ہوتی ہے 2 بجے، آدھی رات گزرنے کے بعد ان کی رات شروع ہوتی ہے۔ اب انہوں نے آیت الکرسی نہیں پڑھنی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھیں اور ٹھنڈے دل سے، ٹھنڈے دماغ سے میری بات پر غور کیجیے گا، غصہ نہ کیجیے گا، اس کو غور کریں۔ ایک دن بھی شیطان نے پیشاب کیا، 2 دن بھی کیا، 3 دن بھی کیا، 4 دن بھی کیا، 5 دن بھی، 6 دن بھی، آپ میں سے ہر آدمی یہ سوچے کہ میں نے آخری بار فجر کب پڑھی تھی۔ اگر ہمیں اس کا اندازہ ہو جائے نا، اللہ کی قسم ہے، ہمارے علماء کیا کہتے ہیں، عید کے دن یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں کہ ہر مسجد میں جگہ کم پڑ جاتی ہے۔ اگر یہ اہتمام ہر نماز کے موقع پر ہو تو پھر یہ مسئلہ ہی نہ ہو۔ اور ہم میں سے ہماری بیٹیاں بھی، آپ بچے بھی اس بات پہ غور کریں کہ آپ نے فجر کب پڑھی تھی، تو پھر آپ کرتے 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 پھر وہ شیطان کا یار بن جاتا ہے پکا، تو پھر بے برکتی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پھر رونا کس بات کا جی برکت نہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، ہمیں ہماری نسلوں کو اللہ شر شیطان، حاسدین، شریروں کے شر سے، نظر بد سے محفوظ و مامون فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔